السلام علیکم، میں ہوں محمد رفیق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بزنس چینل۔ پیارے دوستو، آج کے ویڈیو کا موضوع ہے کہ پروڈکٹ سیل کس طریقے سے کی جائے تاکہ گاہک بھی خوش ہو اور آپ کا پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ سیل ہو جائے۔ دراصل دکاندار حضرات سارا دن کاروبار کرتے ہیں، لیکن شام کو ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ بھائی سیل کم ہو گیا۔ دراصل ان کو سیل کا طریقہ نہیں آتا۔ دراصل سیل کے بارے میں جو معلومات ہوتا ہے، جو طریقہ کار کاروباری حضرات اپناتے ہیں، ان چیزوں سے یہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ تو بھائی صاحب، ویڈیو سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو بات پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے۔ چینل پر نئے آئے ہو تو آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اس لیے پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ پہلے جب ہمیں گاہک آتا ہے تو سب سے پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کوشش ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنا پروڈکٹ سیل کریں۔ ہمیں اس چیز کی جلدی ہوتا ہے کہ بھائی جیسے بھی ہو میرا پروڈکٹ سیل ہو جائے۔ پروڈکٹ تو بھائی آپ سیل کریں گے، لیکن آپ کا گروتھ نہیں ہوگا، آپ کا کاروبار بڑھے گا نہیں۔ اس کا یہ نقصان ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ صرف پروڈکٹ سیل نہ کریں، بلکہ جو بھی آپ کو آئے سب سے پہلے دعا سلام کریں۔ سب سے پہلے آپ دعا سلام کریں۔ اس کے بعد عورت ہے، مرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جس عمر کا ہے اس حساب سے اس کو پکارا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی داڑھی والا ہے، امیر صاحب کا ہے، کوئی سفید داڑھی والا ہے، بڑے عمر کا ہے، حاجی صاحب کا ہے، کوئی لیڈیز ہے، مہذب انداز سے پکارے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی صاحب، جب بھی آپ سے کوئی پروڈکٹ مانگے، سب سے پہلے اس کی بات تفصیل سے سنیں، تفصیل سے کان لگائے، اس کی بات پوری کی پوری سن لے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، تاکہ اس کو یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ میرا بات توجہ سے سن رہا ہے۔ تو بھائی صاحب، جیسے ہی آپ سے کوئی پروڈکٹ مانگے، پروڈکٹ کا مطالبہ کرے، تو فوراً یہ نہ کہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ لے لو، وہ لے لو، بڑبڑ نہ کہے، بلکہ مہذب طریقے سے پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہے کہ بھائی صاحب، آپ جو فلاں پروڈکٹ لے رہے ہیں اس میں سے آپ کو اچھا چاہیے یا درمیانہ والا چاہیے۔ گاہک کے ذہن کے مطابق کام کرے، نہ کہ یہ کہ آپ اپنا پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، تاکہ اس کو یہ بھی محسوس ہو کہ یہ جو بندہ جو پروڈکٹ مجھے دے رہا ہے یہ میرے آئیڈیا کے، میرے سوچ کے مطابق پروڈکٹ دے رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کا یہی سوچ ہوگا کہ بھائی جیسے بھی ہو میرا پروڈکٹ سیل ہو جائے، چاہے اچھا ہو برا ہو، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، مجھے پیسے دے دے، میرے جیب میں پیسے جائے، وہ جب گھر جائے گا وہ پروڈکٹ استعمال کرے گا، اس بار آپ سے پروڈکٹ لے لیا، اگلی بار نہیں آئے گا۔ تو بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ پیسے کو نہیں دیکھتے، وہ اصلی چیز لیتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہو یا اس کے علاوہ کی چیزیں ہو، وہ پائیدار پروڈکٹ لیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرے، اگر آپ کے پاس دو پروڈکٹ ہے، اصلی نقلی، اس کو بتا دیا کرے، اصلی اس پرائز کا ہے، نقلی اس پرائز کا ہے۔ بہت سارے دکاندار آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک پروڈکٹ کا اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ پروڈکٹ بھائی صاحب کیسا ہے، پائیدار ہے، ٹھیک ہے، یہ چلے گا نہیں چلے گا، تو وہ کہے گا یہ بھائی اصلی والا ہے، یہ
ٹھیک ہے یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. لیکن اگر آپ دکان کے دوسرے کونے میں آپ جائیں گے، کوئی اور پروڈکٹ کے بارے میں پوچھیں گے اس جیسا پروڈکٹ کسی اور کمپنی کا، تو وہ پھر بولے گا ہاں بھائی یہ ایسا پروڈکٹ ہے، یہ ایسا پروڈکٹ ہے، یہ ایسا پروڈکٹ ہے. لیکن دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ جو کہانی جو پٹھی میں سنا رہا ہو ہر ایک گاہک اس طرح ہے. نہیں بھائی، جتنے دکاندار ہوشیار ہو گئے اتنے ہوشیار گاہک بھی ہو گئے. جو چلاکیاں دکاندار کر رہا ہے وہ چلاکیاں گاہک بھی سیکھ چکا ہے. کیونکہ وہ اس طرح کہ جس طرح آپ لوگ دھوکہ دے رہے ہو کسی گاہک کو، یہ دھوکہ گاہک پہلے سے کسی اور سے کھا چکا ہے. ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں گا. ایک بار میں ایک قصاب کے دکان پہ چلا گیا اس سے گوشت خریدنے. تو جیسے ہی میں نے اس سے 1 کلو گوشت خریدا، اس نے مجھے ایک کالا شاپر پکڑا دیا. ساتھ میں اس کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. وہ ہنس پڑا کیونکہ میں نے اس سے گوشت خریدا، اس نے گوشت شاپر میں ڈالا، کالا شاپر مجھے پکڑایا، میں نے وہ شاپر گھر لے گیا. لیکن اس کے ساتھ جو بندہ تھا وہ ہنس پڑا. میں سوچ رہا تھا کہ بھائی اس کے ساتھ والا بندہ کیوں ہنسا. جب گھر میں گوشت شاپر کھولا تو مجھے وہ گوشت دیا تھا جو کسی کام کا نہیں تھا، سارے ہڈیاں تھے. میں نے اس سے جس گوشت کا مطالبہ کیا تھا، میرے سامنے جو گوشت اس نے شاپر میں ڈالا تھا وہ شاپر میرے کو نہیں پکڑایا تھا، کوئی اور شاپر دے دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئندہ کے لیے میں نے ابھی تک نہ اس سے گوشت لیا ہے، لیکن اگر لوں گا تو پہلے دیکھوں گا، چاہے وہ گوشت ہو یا گائے کی کوئی اور چیز ہو. تو بھائی صاحب بات صرف مثال دیا. اسی طرح اکثر کاروباری ان کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ یہ چیز اصلی ہے، وہ اصلی ہے، یہ پائیدار ہے، وہ پائیدار ہے. تو بھائی صاحب گاہک کو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پھر وہ غیر پائیدار کون سا ہے. جب یہ پائیدار ہے، وہ پائیدار، یہ چیز بھی کاپر سے بنا ہوا ہے، وہ چیز کاپر سے بنا ہوا ہے، تو پھر وہ نکلی کون سا ہے جو جاز سے بنا ہوا ہے، جاز سے بنا ہوا ہے. یا یہ چیز اصلی ہے، وہ چیز اصلی ہے، تو نکلی والی کون سی ہے. اور بعض کاروباری یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس گاہک چلا جاتا ہے، ان کے پاس گاہک آتا ہے، تو گاہک سے نہ تو نظر ملاتا ہے، نہ تو دعا سلام کرتا ہے. بس صرف ان کو یہ کوشش ہوتا ہے کہ میرا پروڈکٹ سیل ہو جائے. تو یاد رکھیں، گاہک کے ساتھ دوستانہ رویہ استعمال کریں. گاہک سے پوچھے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کس علاقے سے آئے ہو، آپ کا بیٹا کون سی ڈگری حاصل کر رہا ہے، آپ کی میٹرک کا سسٹم کیسے چل رہا ہے، آپ کی ماسٹر سسٹم کیسے چل رہا ہے. تو جب آپ گاہک سے یہ چیزیں پوچھیں گے تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ تو میرا دوست ہے. لیکن آپ کا یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ جو باتیں جس گاہک سے پوچھ رہے ہیں، جو سلام دعا گاہک کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کا تقی کلام ہونا چاہیے. آپ کا یہ انداز، مہذبانہ انداز ہر ایک گاہک کے ساتھ ہونا چاہیے. جب آپ کا یہ طریقہ کار ہر ایک کے ساتھ ہوگا تو اس کے اثرات آپ کے کاروبار پہ پڑیں گے، آپ کا کاروبار پلس میں جائے گا. یاد رکھیں دوستو، جب بھی میں کوئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں، وہ تجربے سے خالی نہیں ہوتا. صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں، یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں، آپ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، میرا ایک ویڈیو زیادہ ہو جائے. نہیں بھائی صاحب، میرا کوشش ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو مل جائے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام.